السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درسنظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ کوئی بھی اپلوڈ آئے وہ اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کے سامنے شرح تہذیب کی تلخیص جو امداد اللبیب لفہم التہذیب کے نام سے ہے، اس کتاب کو پڑھائیں گے مفتی محمد قمر صاحب۔ آپ ان کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا بد من الاختلاف فی الکم والکیف والجہت والاتحاد فیما عداها۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ تناقض کے تحقق کے شرائط کو پیش فرماتے ہیں کہ تناقض کا تحقق اس وقت ہوگا جب کہ آنے والے شرائط پائے جائیں۔ اگر آنے والے شرائط میں سے کوئی بھی شرط مفقود ہوگی تو تناقض کا تحقق نہیں ہو پائے گا۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ وہ شرائط دو طرح کے ہیں۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ پہلا طریقہ یہ کہ وہ دو قضیے کیا ہوں؟ مختلف ہوں۔ کن کن چیزوں مختلف ہوں؟ تو تین چیزوں میں مختلف ہوں۔ کمیت میں، پہلی چیز کمیت میں مختلف ہوں دونوں قضیے، یعنی کہ اگر ایک کلیہ ہے تو دوسرا جزیہ ہو، پہلا جزیہ ہے تو دوسرا کلیہ ہو۔ کیفیت میں مختلف ہوں، یعنی کہ اگر ایک موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہو، اور اگر پہلا سالبہ ہے تو دوسرا موجبہ ہو۔ جہت میں مختلف ہوں، یعنی کہ دونوں کی جہت ایک نہ ہو۔ لہذا جہاں پر دو قضیوں میں ان تین چیزوں کے اعتبار سے اختلاف ہوگا، اور دوسری چیز ان کے علاوہ 8 چیزوں میں اتحاد ہو، ان کے علاوہ 8 چیزوں میں کیا ہو؟ اتحاد ہو۔ 8 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 8 چیزیں یہ ہیں کہ دونوں قضیوں کا موضوع ایک ہو، دونوں قضیوں کا معمول ایک ہو، دونوں قضیوں کا زمان، دونوں قضیوں کا مکان، دونوں قضیوں میں اضافت، دونوں قضیوں میں شرط، دونوں قضیوں میں قوت و فعل، دونوں قضیوں میں جزو کل۔ یہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک ہونا چاہیے، الگ الگ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دو طرح کے شرائط جن دو قضیوں میں پائے جائیں گے، ان دو قضیوں کے درمیان ہم کہیں گے کہ تناقض ہے، ورنہ تناقض کا تحقق نہیں ہوگا۔ تو پہلی چیز کیا تھی؟ دو قضیوں کا مختلف ہونا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دو قضیوں کا متحد ہونا۔ تو پہلی چیز ہے کہ دو قضیوں کا مختلف ہونا۔ تو کتنی چیزوں مختلف ہونا؟ 3 چیزوں مختلف ہونا، کمیت، کیفیت اور جہت۔ کمیت میں مختلف ہونے کا مطلب پہلا قضیہ اگر کلیہ ہے تو دوسرا کیا ہونا چاہیے؟ جزیہ ہونا چاہیے، اور اگر پہلا جزیہ ہے تو دوسرا کلیہ ہونا چاہیے۔ کیفیت میں مختلف ہونے کا مطلب پہلا اگر موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہونا چاہیے، پہلا اگر سالبہ ہے تو دوسرا موجبہ ہونا چاہیے۔ اور جہت میں مختلف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلا قضیہ جس جہت پر مشتمل ہے، مثلا جہت ضرورت پر مشتمل ہے، تو دوسرا قضیہ اس کے مخالف جہت پر کیا ہونا چاہیے؟ یعنی کہ اگر پہلا ضروریہ ہے تو دوسرا ممکنہ ہونا چاہیے مثلا۔ تو اب ان 3 اعتبار سے دو قضیوں میں اختلاف کا ہونا ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ جو 8 چیزیں ہیں، ان 3 چیزوں کے علاوہ جو 8 چیزیں ہیں، ان چیزوں میں دونوں قضیوں کا متحد ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ لہذا اب دو قضیوں کے درمیان تناقض کے تحقق کے لیے 2 طرح کے شرائط ہوئے۔ پہلا طریقہ کیا ہے کہ دونوں قضیوں میں اختلاف ہو، جہت، کمیت اور کیفیت میں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں قضیوں کے درمیان اتحاد ہو۔ کن چیزوں میں؟ 8 چیزوں میں۔ دونوں قضیوں کا موضوع ایک ہو، دونوں قضیوں کا معمول ایک ہو، دونوں قضیوں میں زمان ایک ہو، دونوں قضیوں میں مکان ایک ہو، دونوں قضیوں میں اضافت ایک ہو، دونوں قضیوں میں شرط ایک ہو، دونوں قضیوں میں قوت و فعل ایک ہو، دونوں قضیوں میں جزء و کل کیا ہو؟ متحد ہو۔ لہذا جہاں پر دو قضیوں میں اگر کمیت کے اعتبار سے اختلاف نہیں پایا گیا، یا کیفیت کے اعتبار سے اختلاف نہیں پایا گیا، یا جہت کے اعتبار سے اختلاف نہیں پایا گیا، تو تناقض متحقق نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جہاں پر
دو قضیوں میں موضوع ہونے کے اعتبار سے اتحاد یا محمول ہونے کے اعتبار سے یا زمان و مکان کے اعتبار سے اتحاد نہیں پایا گیا تو ان دو قضیوں کے درمیان تناقض متحقق نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ تناقض کے تحقق کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ دونوں قضیوں کے درمیان کمیت، کیفیت اور جہت میں اختلاف ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ 8 چیزوں میں کیا ہونا چاہیے؟ اتحاد ہونا چاہیے۔ دیکھیے، ولا بد من الاختلاف قد علمت ان اختلاف القضیتین مطلقا، آپ جان چکے ہیں کہ دو قضیوں کا مطلقا مختلف ہونا لا یوجب التناقض، یہ تناقض کو واجب نہیں کرتا ہے، بل لا بد لتحققه من شرائط، بلکہ تناقض کے تحقق کے لیے کچھ شرائط کا ہونا ضروری ہے، وہی التی بینا، وہی شرائط وہ ہیں کہ جن کو مصنف نے اپنے قول ولا بد من الاختلاف سے بیان فرمایا، یعنی لا بد للتناقض، یعنی کہ تناقض کے تحقق کے لیے من اختلاف القضیتین، دو قضیوں کا مختلف ہونا ضروری ہے، فی امور ثلاثۃ، 3 امور میں۔ پہلا امر کیا ہے؟ فی الکیف، کیفیت میں، بہین طور کا ان میں سے ایک موجبہ ہو تو دوسرا سالبہ ہو، اور فی الکمی، اور کمیت میں بہین طور کا ان میں سے ایک کلیہ ہو تو دوسرا جزئیہ ہو، اور جہت میں بہین طور کے دونوں ایک ہی کیفیت کے ساتھ متکیف نہ ہو۔ واتحاد القضیتین فیما عداها، اور ان 3 چیزوں کے علاوہ دونوں قضیوں کا متحد ہونا، وہ کیا ہے؟ کتنے امور متحد ہونا؟ بھیا امور ثمانیۃ، وہ 8 امور ہیں، عند القدماء، کس کے نزدیک؟ قدیم مناطقہ کے نزدیک، مذہب اسهل و اشهر، ان کا مذہب کیا ہے؟ آسان ہے اور زیادہ مشہور ہے۔ اب ان 8 چیزوں کو گنا رہے ہیں، جن 8 چیزوں میں اتحاد تناقض کے تحقق کے لیے کیا ضروری ہے۔ پہلی چیز الموضوع، فلا يناقض زید مؤمن عمر ليس بمؤمن لاختلاف الموضوع، یعنی موضوع دونوں قضیوں کا ایک ہونا چاہیے، لہذا اب زید المؤمن اور عمر ليس بمؤمن، ان کے درمیان تناقض متحقق نہیں ہوگا، لاختلاف الموضوع، موضوع کے مختلف ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ان دونوں قضیوں میں موضوع کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ جب موضوع ایک نہیں رہا تو تناقض متحقق نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے معمول کیا ہونا چاہیے؟ دونوں قضیوں کا ایک ہونا چاہیے، فلا يناقض زید مؤمن وزید لیس بفاسق، لہذا ویسی صورت میں زید المؤمن و زید لیس بفاسق کے درمیان تناقض متحقق نہیں ہوگا، لاختلاف المحمول، محمول کے مختلف ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ پہلے قضیے میں مومن محمول ہے، دوسرے قضیے میں فاسق، لہذا دونوں ایک نہ رہے، اس لیے دونوں قضیوں میں تناقض کا تحقق نہیں ہوگا۔ الزمان، فلا يناقض زید نائم ای لیلا زید لیس بنائم ای نہارا، اسی طریقے سے دونوں قضیوں میں زمان متحد ہونا چاہیے، تو جہاں پر زمان متحد نہیں ہوگا وہ تناقض متحقق نہیں ہوگا، یہی وجہ ہے زید نائم ای لیلا، یعنی کہ زید سو رہا کہاں؟ رات میں، اور زید لیس بنائم، زید نہیں سو رہا ہے کہاں؟ ای نہارا، یعنی دن میں، ان دونوں قضیوں کے درمیان بھی تناقض متحقق نہیں ہوگا، کیوں؟ لاختلاف الزمانی، دونوں قضیوں میں زمان کیا مختلف ہے۔ اسی طریقے سے مکان بھی دونوں قضیوں کا کیا ہونا چاہیے؟ ایک ہونا چاہیے، تو یہاں پر مکان مختلف ہوں گے تو ان دو قضیوں کے درمیان تناقض متحقق نہیں ہوگا، یہی وجہ ہے فلا يناقض زید نائم ای فی البیت زید لیس بنائم ای فی المسجد، دو قضیے ہیں، زید نائم، زید سو رہا کہاں؟ گھر میں، اور زید نہیں سو رہا کہاں؟ مسجد میں، لہذا مکان دونوں قضیوں کے کیا ہوگا؟ بدل گئے، لہذا دونوں قضیوں کے درمیان تناقض متحقق نہیں ہوگا، لاختلاف المکان، مکان کے مختلف ہونے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے دونوں قضیوں میں اضافت بھی کیا ہونا چاہیے؟ ایک ہونا چاہیے، اگر کسی قضیے میں اضافت کسی کی جانب ہے، دوسرے قضیے میں اضافت دوسرے کی جانب ہے، تو ان دو قضیوں کے درمیان تناقض متحقق نہیں ہوگا، یہی وجہ ہے زید تلمیذ ای لمحمود، یعنی زید شاگرد ہے کس کا؟ یعنی محمود کا، تو تلمیذ کو محمود کی جانب منسوب کیا گیا ہے۔ دوسری مثال میں زید لیس بتلمیذ، زید طالب علم نہیں ہے کس کا؟ یعنی کہ خالد کا۔ تو اب دیکھیے اضافت دونوں قضیوں میں کیا ہو گئی؟ بدل گئی، ایک نہیں رہی، لہذا ان دو قضیوں کے درمیان بھی تناقض متحقق نہیں ہوگا، لاختلاف الاضافت، اضافت کے مختلف ہونے کی وجہ سے۔ الشرط، دونوں قضیوں میں شرط کیا ہونا چاہیے؟ ایک ہونا چاہیے، لہذا جہاں پر شرطیں بدل گئیں تو دونوں قضیوں میں تناقض متحقق نہیں ہوگا، یہی وجہ ہے فلا يناقض زید متحرک الاعصاب
ای بشرط کونی کاتبن یعنی زید انگلیوں کو حرکت دینے والا اس شرط کے ساتھ وہ کاتب ہے، کاتب ہونے کی شرط کے ساتھ. زید لیس بمتحرک الاصابع، زید انگلیوں کو حرکت دینے والا نہیں ہے، ای بشرط کونی غیر کاتبن کاتب نہ ہونے کی شرط کے ساتھ. تو اب دیکھیے یہاں پر پہلے والے قضیے میں کاتب ہونا شرط ہے اور دوسرے والے قضیے میں کاتب نہ ہونا شرط ہے، دونوں قضیوں کی شرطیں مختلف ہو گئی، لہذا دونوں قضیوں میں تناقض متحقق نہیں ہوگا، اختلاف شرطی شرط کے مختلف ہونے کی وجہ سے. قوت و فعل دونوں قضیوں میں متحد ہوں، لہذا جہاں پر قوت و فعل دونوں قضیوں میں کیا ہوں گے مختلف ہوں گے، تب بھی ایسی صورت میں تناقض متحقق نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے فلا يناقض الرضيع متکلم ای بالقوہ والرضيع ليس بمتکلم ای بالفعل. یہ دونوں قضیے آپس میں ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہوں گے، مناقض نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کہا پہلے قضیے میں رضی متکلم ہے یعنی بالقوہ اور رضی متکلم نہیں ہے بالفعل، تو آپ نے دونوں میں قوت و فعلیت کو کیا کر دیا، بدل دیا، ایک نہیں رکھا. لہذا اختلاف القوت والفعل، قوت و فعل کے اختلاف کی وجہ سے ان دونوں قضیوں کے درمیان بھی تناقض متحقق نہیں ہوگا. 8ویں چیز جس میں دونوں قضیوں کا متحد ہونا ضروری ہے وہ ہے جزئیت و کلیت. فلا يناقض اليوم بارد ای بعضه اليوم ليس ببارد ای كله. یہ اليوم بارد اور اليوم ليس ببارد یہ دو قضیے ہیں، ان دونوں کے درمیان تناقض نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے کہا اليوم بارد آج ٹھنڈ ہے، آپ نے مراد کے لیا اس سے یعنی کہ بعض دن آج ٹھنڈ ہے. دوسرے قضیے میں آپ نے کہا آج ٹھنڈ نہیں ہے، مطلب پورے دن آج ٹھنڈ نہیں رہی. تو اب دیکھیے پہلے والے قضیے میں آپ نے جزئیت کو مراد لیا، دوسرے والے قضیے میں آپ نے کل کو مراد لیا. پہلے والے قضیے میں جز مراد لیا آپ نے، دوسرے والے قضیے میں کل مراد لیا. لہذا جز و کل میں اختلاف کی وجہ سے ان دونوں قضیوں کے درمیان تناقض متحقق نہیں ہوگا. لاختلاف الجزئی والکلی، جز و کل کے درمیان اختلاف کی وجہ سے. هذه الوحدات الثمانیة قد جمعها القائل في هذين البيتين. فرماتے ہیں یہی 8 چیزیں ان کو ان 2 شعروں میں کہنے والے نے کیا کر دیا، جمع کر دیا. وہ 8 چیزیں کہ جن میں 2 قضیوں کا متحد ہونا ضروری ہے تناقض کے تحقق کے لیے، وہ 8 چیزیں ان 2 شعروں میں پیش کر دی جائیں. شعر کیا در تناقض حشت وحدت شرط داں، وحدت موضوع و معمول و مکان، وحدت شرط و اضافت جز و کل، قوت و فعل از در آخر زمان. اس شعر کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کریں. یہ آپ کے تناقض کے تحقق کے لیے جو 2 طریقے کے شرائط تھے. پہلا طریقہ یہ تھا کہ دونوں قضیے مختلف ہونا چاہیے. کتنی چیزوں میں؟ 3 چیزوں میں. کیا کیا؟ کمیت، کیفیت، جہت. دوسری شرط یہ تھی کہ دونوں قضیوں کے درمیان 8 چیزوں میں اتحاد ہونا چاہیے. یہ تھے تناقض کے تحقق کے لیے شرائط. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.